أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إن مسألہ عیسیٰ، ان کا معنی ہے بے شک، مسئلہ مثال، ان مسئلہ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ کے ہاں کمثل آدم، کاف کا کیا معنی ہے؟ کاف زبر کا جیسا طرح، مثلی مثال آدم علیہ السلام، کمثل آدم علیہ السلام، اس کا معنی آخر سے شروع کریں گے. آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح، کا سب سے آخر میں آ گیا طرح، اور درمیان میں مثال ہے، اور پہلے آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے. کمثل آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. خلقہ پیدا کیا تھا ان کو، تخلیق کی تھی ان کی، من تراب، من معنی سے تراب مٹی کو کہتے ہیں، من تراب مٹی سے، خلقہ بنایا تھا ان کو، من تراب مٹی سے، ثم کا کیا معنی ہے؟ پھر، قالا فرمایا اللہ نے، لہو کا کیا معنی ہے؟ ہاں جی، ان کو کن ہو جا، کن معنی ہو جا، فیکون بس ہو گیا. الحق یہ حق ہے، الحق یہ حق ہے،
من رب کا، من معنی سے رب کا آپ کی، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن فا معنی پس، لا معنی مت، تکن معنی ہو جانا، کانا یکون کن فیکون ان سب کا معنی یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ فلا تکن پس نہ ہو جائے آپ، من الممترین، ممترین یہ شک کو بولتے ہیں ممترین، اور من معنی سے فلا تکن پس نہ ہو جائے آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ فمن فا کا معنی ہے پس، من معنی جو شخص، کوئی بھی شخص، فمن پس جو شخص، حاجہ کا، حاجہ جھگڑے سے، یہ دو چار دفعہ پہلے گزرا ہے، حاجہ جھگڑا، حجت بازی، بحث مباحثہ، حاجہ حجت بازی، فمن حاجہ کا بس جو جھگڑا کرے آپ کے ساتھ، حجت بازی کرے آپ کے ساتھ، بحث مباحثہ کرے آپ کے ساتھ، فیہ اس معاملے میں، من بعد اس کے بعد، ما جاء کا، ما معنی جو، جاء معنی آنا، کا معنی آپ، من بعد اس کے بعد، ما جاء کا کہ جو آیا ہے آپ کے پاس، من العلم علم، فقل بس آپ فرما دیجئے، تعالو، تعالو کا مطلب ہے آ جاؤ، تعال ایک کے لیے ہے، تعالو جمع ہے، فقل آپ کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ندعو نون معنی ہم، اور دعا دال عین دعا سے ہے، دعا معنی بلانا پکارنا، ندعو ہم بلاتے ہیں، ہم پکارتے ہیں، ابنا انا ابنا بیٹے، نا معنی ہمارے، ابنا ان ہمارے اولادوں کو، و ابناءکم اور تمہاری اولادوں کو، ونساءنا اور ہماری عورتوں کو ہم بلاتے ہیں، ونساءکم تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا اور ہم خود آتے ہیں، وانفسکم تم بھی خود آ جاؤ، ثم معنی ہے پھر، نبتہل، نبتہل معنی عاجزی کرنا، زاری کرنا، عاجزی کرنا، اللہ سے سوال کرنا، ثم نبتہل پھر ہم عاجزی کریں گے، اور یہ عام الفاظ میں اس کو مباہلہ بولتے ہیں، مباہلہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل فا معنی پس، نون معنی ہم، اور جعل معنی بنانا، فنجعل پس ہم بناتے ہیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت کو، علی الکافرین کافروں پر، ان ھذا بے شک یہ، ان معنی بے شک، ھذا معنی یہ، ان ھذا بے شک یہ، لہو القصص الحق، قصص معنی بیان، قصص معنی واقعہ بیان، الحق حق، ان ھذا بے شک یہ، لہو القصص الحق یہ برحق بیان ہے، وما من الہ ما معنی نہیں، وما من الہ نہیں ہے کوئی وہ ذات جس کو پکارا جائے، الا اللہ مگر صرف اللہ، وما من الہ نہیں ہے کوئی وہ ذات جس کو پکارا جائے حاجات میں، الا اللہ مگر صرف اللہ ہی ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم ضرور وہ غالب اور حکمت والا ہے، فَإِن فامن پس ان من اگر تولو منہ پھیر لینا، فَإِن تولو پس اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ علیم جانتا ہے بالمفسدین فسادیوں کو، ان مثل عیسیٰ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ اللہ کے ہاں، کا مثل آدم آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ پیدا کیا تھا ان کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر فرمایا، قال فرمایا لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو بس ہو گیا، الحق یہ حق ہے، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن پس نہ ہو جائے آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، فمن حاجہ کا پس جو جھگڑا کرتے آپ کے ساتھ، فی اس میں، من بعد اس کے بعد، ما جاءک من العلم کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، فقل بس آپ کہہ دیجئے، تعالو آ جاؤ، نہ تو بلاتے ہیں ہم ابناءنا ہمارے بیٹوں کو، و ابناکم تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، و نساءنا ہم اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں، و نساءکم تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، و انفسنا اور ہم اپنے خود آتے ہیں، و انفسکم تم خود آ جاؤ، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں عاجزی کریں گے، سوال کریں گے، فنجعل لعنت اللہ بس ہم بھیجیں گے اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین جھوٹوں پر، ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہ برحق واقعات ہے، وما من الہ نہیں ہے کوئی وہ ذات جس کو پکارا جائے حاجات میں، الا اللہ مگر صرف اللہ ہی ہے، وان اللہ بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم ضرور وہ غالب اور حکمت والا ہے، فإن تولوا بس اگر یہ لوگ منہ پھیر لے، فإن اللہ بس بے شک اللہ،
علیم جانتا ہے بالمفسدین فسادیوں کو۔ ان مثل عیسیٰ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ کے ہاں کمثل آدم آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب پیدا کیا تو ان کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون پھر ان کو فرمایا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ الحق من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین پس نہ ہو جائے آپ شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ پس جو جھگڑا کرے آپ کے ساتھ اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، فقل آپ بس فرما دیجئے تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم ہم اپنے اولاد کو بلاتے ہیں تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا و انفسکم ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ، ثم نبتہل پھر اللہ کے ہاں عاجزی کریں گے، فنجعل لعنت اللہ بس بنائیں گے اللہ کی لعنت کو علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القص الحق بے شک یہ برحق بیان ہے۔ وما من الہ نہیں ہے کوئی وہ ذات جن کو حاجات میں پکارا جائے، الا اللہ مگر صرف اللہ ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ لہو العزیز الحکیم ضرور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ علیم بالمفسدین فسادیوں پر عالم ہے جانتا ہے ان کو۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس حوالے سے کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بندہ ہے، اور یہ ساری بات اسی بات پہ چل رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور بچپن ان پر گزرا ہے، ان کی والدہ پیدا ہوئی ہے، یہ ساری صورتحال یہ بندہ ہونے کی دلیل ہے، رب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر بھی یہ جو نصارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، مریم بھی خدا ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، آپ اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ چونکہ ان کا والد نہیں ہے، اللہ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا، اس لیے ان کو جناب خدا کہتے ہیں، آپ کی دلیل یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے والد نہیں ہیں، تو پھر تو آدم علیہ السلام کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، تو پھر وہ بڑا خدا ہو گیا۔ اگر یہ دلیل ہے تو پھر تو ان کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ کن ہو جا تو موجود ہو گیا، اور پھر بھی یہ بتا دیا گیا کہ سب یہ سارا بیان یہ برحق بیان ہے۔ اس کے بعد عیسائی پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تیار نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ مباہلہ یہ صورت ہے کہ آپ ہر قسم کی دلیل پیش کر دیں، وہ سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ضد اور ہٹ درمی پر کڑا ہوا ہے، تو پھر وہاں پر مباہلہ کیا جاتا ہے کہ آؤ میدان میں آتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں آپ برحق ہے تو آپ بچ جائیں گے، ہم برحق ہے تو ہم بچ جائیں گے، جو برحق نہیں ہے وہ غلطی پر ہے وہ تباہ ہو جائے گا، خود اللہ ان پر لعنت بھیج ان کو ختم کر دے گا۔ جب یہ بات ہو گئی تو عیسائی لوگ انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں۔ جب مشورے کے لیے گئے اپنے بڑے بڑے علماء کے پاس، انہوں نے کہا کہ مباہلہ نہ کرو، مباہلہ کریں گے تو تباہ ہو جاؤ گے، لہٰذا یہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پیغمبر ہے، مباہلہ نہیں کریں ورنہ ادھر سے نہیں آؤ گے، ادھر ہی غرق ہو جاؤ گے، یا جو بھی آپ کے ساتھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، لہٰذا مباہلہ نہ کریں۔ اور مباہلے بھی یہی صورت تھی کہ سارے کے سارے بچے بوڑھے جوان عورتیں سب اکٹھے ہو جائیں گے اور اللہ سے مانگیں۔ اور یہ مباہلے کی ایک اور صورت تھی کہ میدان بدر سے پہلے ابو جہل وہ چلا گیا، اس نے بیت اللہ شریف کا وہ غلاف پکڑا، اس نے کہا اے اللہ اگر یہ برحق ہے تو ہم پر پتھر بھیج دے، ہمیں تباہ کر دے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے ابو جہل نے کیا تھا، اور جب میدان بدر میں پہنچ گیا وہ تباہ ہو گیا، بچوں کے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو یہاں یہ جو نجران والے یہ نصارات ہے یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو نہ جائے، تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو وہی ہے جس کو حاجات میں پکارا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بندہ ہے، مریم اللہ کی بندی ہے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، لیکن یہ خدا نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔
خلقه من تراب، پیدا کیا تھا ان کو مٹی سے، ثم قال له، پھر ان کو کہا کن، موجود ہو جا، فیکون، پس موجود ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ سب بیان برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، پس نہ ہو جائے آپ شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، پس جو جھگڑا کرتے آپ کے ساتھ اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، فقل، پس آپ فرما دیجئے، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، اور ہم خود آتے ہیں، وانفسکم، تم خود آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، اللہ کے عاجزی کریں گے، فنجعل لعنت اللہ، پس بھیجیں گے ہم اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ برحق بیان ہے، وما من الہ، اور نہیں کوئی وہ ذات جن کو حاجات میں پکارا جائے، الا اللہ، مگر صرف اللہ ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم، ضرور غالب اور حکمت والا ہے، فان تولوا، پس اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، فان اللہ علیم بالمفسدین، پس بے شک اللہ جانتا ہے فسادیوں کو۔